جا رہے ہیں، ہم دجال کی اور کھینچے جا رہے ہیں، دجال کی جانب ہم بڑھتے جا رہے ہیں۔ دجالی قوتیں دیہاتی کہتے تھے کہ ہم کیسے دجال کے کنٹرول میں آئیں گے، ہماری اپنی زمینیں ہیں، اپنی جائیدادیں ہیں، اپنے کاروبار ہیں، اپنا سب کچھ، سب کو راشن مل جائے گا، کیا سب کو آٹا مل جائے گا؟ یہ مزدور دار طبقہ، یہ دہاڑی دار طبقہ اپنی دہاڑی توڑ کر کے آیا ہے، 1200 کی دہاڑی ہے، پڑے ہوئے ہیں، اپنے پیسے ہیں، اپنا مال ہے، لیکن ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں آٹا مل جائے۔ ہر ایک ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے تیار ہے جہاں پر ہمارا بس چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک پیسے کمانے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی حد تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ 7واں بڑا ملک پاکستان، جہاں پر گندم جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، وہاں پر لوگ اس طریقے سے لائنوں میں لگے ہوں، وہاں پر لوگ جو ہے اپنا مال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ایک ویڈیو سامنے آئی دیکھ کر کے، جس انسان کے جسم میں دل ہے اس انسان کا دل ضرور پریشان ہوگا، ضرور لرز اٹھے گا کہ ایک ٹرک ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور پیسے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اپنے پیسے ہیں، اپنا مال ہے، لیکن ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں آٹا مل جائے۔ تو یہ دیکھ کر کے بڑی پریشانی ہوئی اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ اپنا پیسہ ہے لیکن آٹا نہیں ان کو مل رہا۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ جاتا ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پختہ یقین، ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ فرمایا کہ قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، اس کے ہاتھ میں پانی ہوگا، اس کے ہاتھ میں مال ہوگا، اس کے ہاتھ میں راشن ہوگا، اس کے ہاتھ میں تمہارا رزق ہوگا۔ وہ جس کو چاہے گا رزق دے گا، جس کو چاہے گا مال دے گا، جس کو چاہے گا پانی دے گا، جس کو چاہے گا اپنے پیچھے لگا لے گا، جس کو چاہے گا زندگی دے گا، جس کو چاہے گا موت دے گا۔ تو یہ بات تو اب سمجھ میں آ گئی۔ پہلے لوگ کہتے تھے، دیہاتی کہتے تھے کہ ہم کیسے دجال کے کنٹرول میں آئیں گے، ہماری اپنی زمینیں ہیں، اپنی جائیدادیں ہیں، اپنے کاروبار ہیں، اپنا سب کچھ ہے، ہم اس کے کنٹرول میں کیسے آئیں گے، ہم اس کے قبضے میں کیسے آئیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ ایک ٹرک ہے دیکھنے میں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کیا سب کو راشن مل جائے گا؟ کیا سب کو آٹا مل جائے گا؟ یہ مزدور دار طبقہ، یہ دہاڑی دار طبقہ اپنی دہاڑی توڑ کر کے آیا ہے، 1200 کی دہاڑی ہے اور 1000 کا آٹا لینے کے لیے آیا ہے اور پیسے دکھا رہے ہیں کہ ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں دو، ہمیں دو، لیکن ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ اور آپ بھی بتائیں، اتنے لوگ ہیں، کیا ان کو آٹا مل سکتا ہے آج ہی؟ یہ کل پھر بیچارے آئیں گے، دہاڑی توڑیں گے، اپنی جو ہے ایک دن کی اور مزدوری ضائع کر کے پھر یہاں پر آ کر کے لیں گے۔ اب وہ وقت گیا کہ کسی کو پیسے بندہ پکڑائے کہ یہ لو جی میں کام پہ جا رہا ہوں، آپ آتے ہوئے آٹا لے کر کے آ جانا۔ کوئی بھی کسی کے لیے کیوں کوئی کسی کے لیے لائن کے اندر لگے گا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب حق اور سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشونگیاں کی ہیں، جتنے باتیں بتائی ہیں، وہ حق ہے، سچ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن سمجھ میں ہمیں آ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک ہے اور اس کے کتنی، یہ کیا، ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک شہر کی تصویر ہے، ایک شہر کی ویڈیو ہے؟ نہیں، یہ ہر شہر کے اندر ایسے ہے، ہر جگہ پر ایسے ہی ہے۔ کیا اس کے ذمہ دار ہم ہیں؟ اس کے ذمہ دار حکومت ہے؟ یہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بعض رات تو کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ذخیرہ اندوز ہیں، جب کوئی چیز مہنگی ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھ لیتے۔ بھی ہم میں سے ہر ایک ذخیرہ اندوزی کرنے کے لیے تیار ہے جہاں پر ہمارا بس چل رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک پیسے کمانے کے لیے تیار ہے اور کسی بھی حد تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ کیا یہ جو لائنوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیا یہ صرف غریب طبقہ ہے؟ یہ اس کے اندر امیر لوگ بھی ہیں کہ یہ جو اسمبلیوں کے اندر ہمارے بڑے حضرات بیٹھتے ہیں وہ بھی لوگ اس کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پر آٹا لے کر کے آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہفتے کی بنیاد پر لے کر کے آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف جو ہے وہ سال کی گندم اکٹھی گھر میں خرید لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں روزانہ کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کوئی پریشان حال ہے،
7واں بڑا ملک پاکستان جہاں پر گندم جو ہے وہ کاشت کی جاتی ہے، وہاں پر لوگ اس طریقے سے لائنوں میں لگے ہوں، وہاں پر لوگ جو ہے بیچارے اپنا مال ہے، دیکھیں دجال جب آئے گا آپ کے پاس مال بھی ہوگا، پیسے بھی ہوں گے، لیکن وہ چاہے گا کہ آپ کو آٹا نہیں ملنا چاہیے، آپ کو رزق نہیں ملنا چاہیے، آپ کو پانی نہیں ملنے چاہیے، آپ کو سہولتیں نہیں ملنے چاہیے، وہ نہیں دے گا۔ ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا نہیں، پیسے پکڑے ہوئے انہوں نے اپنے، دکھا رہے ہیں کہ یہ پیسے ہیں، یہ لے لو یہ لے لو، لیکن لائنوں کے اندر لگے ہوئے، اپنا مال ہے لیکن آٹا خرید نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ جو حالات جا رہے ہیں عالمی سطح پر، دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں، ہم کس طرف کھینچے جا رہے ہیں، ہم دجال کی اور کھینچے جا رہے ہیں، دجال کی جانب ہم بڑھتے جا رہے ہیں، دجالی قوتیں، دجالی طاقتیں مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان، ہر انسان کے، اور یہ یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو اللہ رب العزت جس رزق کو ایک پتھر کے اندر ایک کیڑے کو اللہ رب العزت رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرمایا سمندر کے اندر مچھلیوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، ہواؤں خلاؤں کے اندر جو پرندے ہیں اللہ رب العزت ان کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ اس انسان کو اللہ رب العزت رزق نہیں پہنچا سکتے، فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چھپائے کا اللہ رب العزت کے ذمہ ہے اس کو رزق پہنچانا۔ تو اب یہ انسان اس رزق کے لیے کیسے در بدر پھر رہا ہے، اس رزق کے لیے کس قدر بیچارہ لائنوں میں لگا ہوا ہے۔ آخر کوئی تو غلطی ہوئی ہے ہم سے، کوئی تو گناہ ہم نے کیا ہے، کہیں پر تو ہم نے مسٹیک کی ہے، وہ غلطی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت سے استغفار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ یہاں پر رہنے والوں کو اے اللہ رزق عطا کرنا، من آمن باللہ، ہاں جو ایمان لے کر کے آئے اس کو رزق عطا کرنا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، فرمایا میں رزق عطا کروں گا، میں رزق پرندوں کو بھی دیتا ہوں، چرندوں کو بھی دیتا ہوں، میں رزق جو ہے پتھر کے اندر کیڑے کو بھی دیتا ہوں، میں سمندر میں مچھلیوں کو بھی دیتا ہوں، سمندر میں جو مخلوقات ہیں ان کو بھی دیتا ہوں، زمین کی تہوں کے اندر جو مخلوقات ہیں میں رزق ان کو بھی دیتا ہوں۔ اے ابراہیم جو ایمان لے کر کے آئے صرف ان کو نہیں رزق دوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے ان کو رزق ان کی بنسبت زیادہ ملے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس لیے رزق جو ہے، فرمایا حضرت ابراہیم نے من آمن باللہ کی قید لگائی کہ جو ایمان والا ہو اس کو رزق دینا، فرمایا نہیں، قال ومن کفر فأمتعہ، جو کفر کرے گا اس کو بھی ہم تھوڑا بہت نفع دیں گے، تھوڑا بہت نفع سے زیادہ مت مراد کہ ان کو بھی ہم رزق دیں گے، لیکن اس رزق کا فائدہ ان کو دنیا کے اندر ہوگا، اس رزق کا فائدہ ان کو اس جہاں کے اندر ہوگا، کل قیامت کے دن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں پر من آمن باللہ جو ایمان لے کر کے آیا ہے اس کا فائدہ اس کو وہاں پر ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، ہم سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ملک کے جو اس وقت کے حالات ہیں اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔